اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا ابو ادریس عائذ اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ وكان شاهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بعيعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے اس حدیث کو ابو الیمان نے بیان کیا، ان کو شعیب نے خبر دی، وہ ظاہری سے نقل کرتے ہیں، انہیں ابو ادریس عائد اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبادہ بن صمت رضی اللہ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور ناعمدہ کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسی دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے۔ عبادہ کہتے ہیں کہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ انگلش ٹرانسلیشن۔ Narrated Ubadah bin as-Samit, who took part in the battles of Badr and was a Naqib, a person heading a group of 6 persons on the night of Al-Kaaba pillage. Allah's apostle said, while a group of his companions were around him, swear allegiance to me for not to join anything in worship along with Allah, not to steal, not to commit illegal sexual intercourse, not to kill your children, not to accuse an innocent person, to spread such an accusation among people, not to be disobedient when ordered to do good deed. The Prophet added, whoever among you fulfills his pledge will be rewarded by Allah, and whoever indulges in any one of them except the expression of pardons to Allah and gets the punishment in this world, that punishment will be an expiation for that sin, and if one indulges in any of them and Allah concludes his sin, it is up to him forgive or punish him in the hereafter. Abdullah bin As-Samit added, so swear allegiance for this. Thanks for watching us. For more videos, subscribe Islam Ki Duniya.